حماس اسرائیل امن معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کی مقرر کردہ 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن پر عمل یقینی بنانے کے لیے دونوں فریقوں کی جانب سے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عرب اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت نے رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی مختلف جیلوں سے منتقلی شروع کر دی ہے، جبکہ حماس کی جانب سے بھی 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے تحت 72 گھنٹوں کی مدت کا آغاز ہو گیا ہے، جو پیر کے روز مکمل ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس وقت کے اندر حماس 20 اسرائیلی اور اس کے جواب میں اسرائیل میں سزائیں کاٹ رہے 250 اہم فلسطینی قیدی رہا کریں گے۔ اس کے علاوہ 1700 دیگر فلسطینی بھی رہا کیے جائیں گے جو جنگ کے دوران غزہ سے گرفتار کیے گئے تھے۔ اسرائیلی وزارت انصاف نے ان 250 فلسطینیوں کی فہرست جاری کر دی ہے جنہیں رہا کیے جانے کا امکان ہے، تاہم اس فہرست میں بعض نمایاں فلسطینی رہنماؤں کے نام شامل نہیں جن کی رہائی کا مطالبہ حماس نے کیا تھا۔ حماس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رہائی پانے والے اہم فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی فہرست میں فتح موومنٹ کے رہنما مروان برغوثی، عوامی محاذ کے سیکرٹری جنرل احمد سادات اور حماس کے رہنما حسن سلامہ شامل نہیں ہیں۔ اس ضمن میں حماس نے سالسوں کے دیے امریکہ سے معاہدے کے مطابق ان کی فہرست پر عمل نہ ہونے کی شکایت بھی کر دی ہے۔ مزید برآں رہائی کا یہ عمل کسی براہ راست میڈیا کوریج، مسلح موجودگی یا جشن کے مناظر کے بغیر انجام پائے گا۔ اس پورے عمل کی نگرانی صرف ریڈ کراس تنظیم کرے گی، جو کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کی اطلاع امریکہ اور سالسوں کو دے گی۔ اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم کا موقف ہے کہ مغوی زندہ ہوں یا مردہ سب کو واپس لایا جائے گا، تاہم حماس کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ لاشوں کی حوالگی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور حماس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، اور اسی کے تحت اب اسرائیلی فوج نے متعین کردہ خطوط کے مطابق غزہ سے انخلاء عمل میں لانے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کے اہم ترین معاملے پر نمایاں پیش رفت تاحال نظر نہیں آئی۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امداد کی بڑے پیمانے پر فراہمی بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے اداروں خصوصاً اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے انسانی امداد کے ادارے کا کہنا ہے کہ اس کے لیے صرف بند راستوں کو کھولنے اور امدادی تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔